اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اس وقت مبعوث ہوئے جس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے ماتحت تھے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ حضرت مریم علیہ کی والدہ بی بی ہنہ نے حضرت مریم علیہ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کی کفالت کی ذمہ داری بذریعہ قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمے آئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر 98 سال کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی، جبکہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا تھا۔ ناظرین اکرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام پر کون سے ظلم و ستم ڈھائے۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 3، 7، 16 اور 17 پارے میں آیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے والد ماجد کے نام کے بارے میں اصحاب سیر کے مختلف اقوال ہیں اور ان میں سے کوئی بھی قول باوثوق نہیں کہا جا سکتا، لیکن سب کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام بی بی عائشہ اور حضرت مریم علیہ کے والدہ کا نام بی بی ہنہ، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے ماتحت تھے۔ آپ خانہ خدا بیت المقدس کے خادم تھے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ قرآن عزیز نے آپ کو پیغمبروں کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے معاش کے بارے میں اگر بات کریں تو تمام انبیاء علیہ السلام، خواہ وہ بادشاہ ہوں یا صاحب حکومت، اپنی روزی ہاتھ کی محنت سے حاصل کرتے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے ہر نبی نے جب اپنی امت کو رشد و ہدایت کی تبلیغ کی تو ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا، جس کا ترجمہ ہے، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا کے ماں سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی روزی کے لیے نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ مسلم ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں صراحت سے مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بڑی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت عمران بن ناشی اور ان کی بیوی بی بی ہنہ بنت فاقود نیک نفس انسان تھے مگر بے اولاد تھے۔ بی بی ہنہ کی دعا سے ان کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور بی بی ہنہ نے اپنی منت کے مطابق حضرت مریم علیہ کو ہیکل کی نذر کر دیا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کفالت پرورش اور نگہداشت کس کے سپرد ہوئی؟ بیت المقدس کے خادموں کے درمیان اس مقبول نظر خدا کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور بالآخر بات قرہ و فعال پر آ ٹھہری تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا اور وہی حضرت مریم کے کفیل قرار پائے، جو باقی لوگوں کے اعتبار سے کافی زیادہ اس کے مستحق بھی تھے۔ جیسے پہلا بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا خالو تھے۔ حضرت مریم کے والد ماجد حضرت عمران بیت المقدس کے امام اور قربانیوں کے محتمم تھے، اس لیے ہر ایک نے بڑے چاؤ سے بی بی مریم کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا ایک حق جتلایا کہ میں رشتے میں ان کا خالو ہوتا ہوں، لیکن باقی لوگ اس بات سے راضی نہ ہوئے تو آخر قرہ ڈالا گیا اور قرے میں سب نے اپنی وہ کلمیں ڈالیں جن سے تورات لکھتے تھے تو قرہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا اور وہی اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ اس واقعے میں دوسری اور بھی روایتیں ہیں کہ نہر اردن پر جا کر یہ کلمیں ڈالی گئی اور یہ طے ہوا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرے گا وہ حضرت مریم علیہ کا کفیل ہوگا۔ چنانچہ سب کی کلمیں تو پانی کے ساتھ بہہ گئی، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا بلکہ الٹا اوپر کی طرف چلنے لگا، اور قرآن مجید میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے یعنی نام کے پیش کرنے کے لیے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔
جہاں ایک طرف قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا، دوسرے قریب کے رشتہ داری تھی، اور سب سے اہم تو یہ کہ وہ خود ان تمام کے سردار امام عالم یعنی نبی تھے۔ بس انہی کو حضرت مریم علیہ السلام سونپ دی گئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور زکریا کو اس کا نگران بنایا۔ جب حضرت مریم سمجھدار ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ہیکل میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا، جہاں دن میں وہ عبادت الہی میں مشغول رہتی اور رات اپنی خالہ کے پاس گزارتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہا کے حجرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے ان کے پاس غیر موسمی پھل رکھے ہوتے۔ ایک مرتبہ تعجب سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے پھل آتے ہیں؟ جس پر بی بی مریم نے جواب میں کہا کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں آتے تو اس کے پاس رزق موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ سب چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ان کی دعا نقل کی گئی ہے جس کا ترجمہ ہے اور زکریا کا تذکرہ کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شوق ہوا اور دل میں خیال گزرا کہ جو خدا بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسم یعنی بڑھاپے کے زمانے میں پھل یعنی اولاد دے سکتا ہے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور ان کی زوجہ محترمہ کی عمر 98 برس تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے انتہائی تضرع اور زاری سے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی التجا پیش کر دی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور اور ضعیف ہو گئیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا، اور اے میرے پروردگار میں آپ سے کوئی چیز مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بالوں میں سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھ کو آپ اپنے پاس سے ایک وارث دیجئے جو میری جگہ لے اور آل یعقوب کی بھی، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنائیے۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبوت کی دعا بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ برسوں سے مانگی جانے والی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول ہی تھے کہ اللہ رب العزت کا پیغام لے کر فرشتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ کمرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار ہوں گے اور اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی بشارت بھی دے دی اور نام بھی خود ہی رکھ دیا اور نبوت بھی عطا کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا ہم نام نہیں پیدا کیا۔ فرشتے نے ان پر ظاہر ہو کر بشارت دی کہ خدا آپ کو ایسا فرزند دینا چاہتا ہے جس کا ہم نام تیرے خاندان میں کوئی نہیں، وہ بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا اور حصور ہوگا، یعنی خدا کی طرف سے نفسانی خواہشات اور گناہوں سے روکا گیا ہوگا، اس کو ان چیزوں کی طرف از خود رغبت نہ ہوگی، اور نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا اور کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ سن کر بے حد مسرت ہوئی اور تعجب سے دریافت کرنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا میری بیوی کا بانجھ پن کا مرض دور ہو جائے گا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہوں آپ کے ہاں ضرور بیٹا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بات آسان ہے، یعنی جو طریقہ بھی چاہوں اختیار کروں۔ کیا میں نے تجھے نیز سے ہست نہیں کیا؟ اب زکریا علیہ السلام نے درگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا ایسا کوئی نشان عطا فرما کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ بشارت نے وجود کی شکل اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علامت یہ ہے کہ جب تم 3 دن تک بات نہ
کر سکو اور صرف اشاروں ہی سے اپنا مطلب ادا کرو تو سمجھ لینا کہ بشارت نے اپنا وجود اختیار کر لیا۔ لیکن ان دنوں تم خدا کی تسبیح و تحلیل میں زیادہ مشغول رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا، حضرت زکریہ علیہ السلام خدا کی یاد میں زیادہ منہمک ہو گئے اور امت کو اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد میں مشغول رہیں، اور یہ اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے باعث 100,000 مسرت تھی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی کم خوشی کا باعث نہ تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ایک صحیح جانشین اور علم و حکمت و نبوت کا سچا وارث عالم وجود میں آنے والا ہے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ فرشتہ اولاد کا مسردہ سنایا، اس وقت متعجبانہ انداز میں حضرت زکریہ علیہ السلام اور فرشتوں میں جو مکالمہ ہوا، اس کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح نقشہ کھینچا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اس نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں؟ فرشتوں نے جواب دیا، جس کا ترجمہ ہے: جواب ملا کہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کا رب فرماتا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو پیدا کیا حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی جانب سے اس قسم کے سوالات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی قدرت کاملہ کے بارے میں شک کرتے ہیں، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بتا دیا جائے تو بہتر ہے کہ قدرت الہی کا یہ کرشمہ کس نوعیت کے ساتھ وجود پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا سوال بھی اسی نوعیت کا تھا۔ اس گفتگو کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی علامت کے متعلق سوال کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ آپ تندرست رہو گے، اور سورہ آل عمران میں ہے جس کا ترجمہ ہے: تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشاروں کے کوئی بات نہ کر سکو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان کی زبان بغیر کسی مرض اور خرابی کے 3 دن بند گئی تھی، اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ان کی زبان گونگے پن کے مرض سے پاک رہتے ہوئے 3 دن کے لیے بند ہو گئی تھی، اور ان کو یہ قدرت نہیں رہی تھی کہ اپنی قوم سے اشاروں کے سوا بول سکیں۔ اب ذکر کرتے ہیں بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کیوں اٹھائے اور آپ کو شہید کیوں کیا گیا۔ قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر یہود کی فتنہ سازیوں اور باطل کوششوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا، جیسا کہ ارشاد ہے، اور وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی انہی ظالموں کے ہاتھوں شہادت پا گئے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہود نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ دوڑے تاکہ وہ ان کے ہاتھ نہ آئیں۔ اسی دوران انہوں نے ایک درخت دیکھا جس میں ایک بڑا شگاف تھا۔ آپ علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ یہودی تعقب کر رہے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ درخت کے اندر ہیں، انہوں نے درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریہ علیہ السلام کے جسم پر پہنچا تو خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اگر تم نے آوزاری کی تو ہم یہ سب زمین تہ و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو ہم بھی یہود پر فوراً اپنا غضب نازل کریں گے۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور اف تک نہ کیا، اور یہود نے درخت کے ساتھ ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہمیں چند سبق دیتا ہے جس میں اللہ سے امید، اللہ کی ذات کے لیے صبر اور اللہ کی ذات کے لیے جینا اور مرنا، اور اپنی ہر خواہش اور ہر امید کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اسی سے اپنی ہر چیز کو قبول کرنا، اور ہر دکھ سکھ میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔